تحقیق کر دیں، پاکستان اور ترکی کے اشتراک سے کوئی ڈرامہ بن رہا ہے جس میں حضور غوث اعظم کو دکھایا گیا ہے، ایسا ہے؟ کوئی آواز نہیں اٹھی۔ یہ جو ہاں جی آپ کی تائید تو کر دی کہ ڈرامہ بن رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کو روکنے کے لیے احتجاج کی کوئی آواز نہیں اٹھی۔ میرے نزدیک تو یہ حضور غوث اعظم کی بے ادبی ہے اور فعل مذموم ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ کیا حضور غوث اعظم کا کردار، ایک اداکار اسے غوث اعظم بنا کے دکھا رہے ہیں، تو پھر نئی نسل کے نزدیک غوث اعظم کا تصور کیا بنا؟ ان اندھوں کو کیا پتا، بلکہ ہم اندھوں کو کیا پتا کہ غوث اعظم کون ہے؟ پوچھے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی سے۔ اعلیٰ حضرت مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد صدر الافاضل، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ابو البرکات، اعلیٰ حضرت علم کا سمندر ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد مرجع العلماء ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت جب در غوث میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا اے شہنشاہ بغداد جو آپ کے دروازے کا کتا ہے، میں احمد رضا اس کتے کا بھی نوکر۔ بات میں کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم کی بے ادبی ہو رہی ہے اور ہم اپنے کاموں میں۔ ایک جگہ میں نے یہ بات کی، کل کی بات ہے، تو مجھے اس سے پہلے نہیں تھا پتا، 2 دن ہی ہوئے پتا چلا اس چیز کا۔ کل ہی ایک جگہ میں نے ذکر کیا تو ایک دوست کہنے لگے جس قوم کے سامنے 40,000 لاشیں پڑی ہوئی ہوں اور وہ اس کے لیے آواز نہ اٹھائے، انہیں اس ڈرامے سے کیا لگے کہ حضور غوث اعظم کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں اور استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر فلم بنائی گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فلم بنائی گئی ہے، اور ظلم یہ کیا گیا ان میں نبی دکھائے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ، ان کے ملکوں کی جو اداکارہ عورتیں تھیں نا، طوائفہ عورتیں، وہ انہوں نے بی بی ہاجرہ اور حضرت سارہ کے روپ میں دکھائی۔ نبیوں پر جو فلمیں بنائی گئی ہیں وہ انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق بنائی ہیں، قرآن حدیث کے مطابق نہیں بنائی۔ اس لیے ایسی فلمیں دیکھنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ اور حرام گناہ ہوتا ہے۔ ان میں جو کچھ دکھایا گیا ہے، ایک تو وہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں، دوسرا ان نبیوں کے چہرے دکھائے گئے، اور پھر ان کی ازواج مطہرات جن کا تصور بھی ادب سے کرنا چاہیے، انہیں میک اپ کرا کے انہوں نے فلموں میں دکھایا۔ حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت بی بی سارہ، تو ایسی فلمیں دیکھنا کیا ہے؟ ذرا مردوں کی طرح بولیں، حرام گناہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی مکروہ تنزیہی ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صرف مکروہ ہے، میں تو حرام کہہ رہا ہوں کہ جو ایسی فلمیں دیکھے گا وہ فلمیں بنانے والوں کے عقیدے اپنائے گا۔ جو ایسی فلمیں دیکھے گا اس کے دل سے حیا ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے دین سیکھنا ہے تو قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، علماء سے پوچھیں کہ دین کیا ہے۔ اب آپ فلمیں دیکھ کے دین سیکھیں گے۔ آج درس قرآن میں سنبڑیال کے یہ مجاہدین، سنبڑیال کے یہ غیور مسلمان، رسول اللہ کے یہ عاشق، حضور غوث اعظم کا کردار فلمانے پر جو لوگ یہ ڈرامہ بنا رہے ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں اور اس فعل کو فعل مذموم سمجھتے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کیا آپ میری آواز کے ساتھ آواز ملانے کو تیار ہیں کہ حضور غوث اعظم کی بے ادبی نہ کی جائے؟ ہم اس کی پرزور اچھا، ہم نے کہیں کسی سے کسی کو سنانا نہیں ہے، ہم نے تو شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے کہ ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، ہم بھی آپ کے غلام ہیں۔ حضور غوث اعظم کا کردار ایک اداکار کو سامنے کر کے دکھایا جائے، نئی نسل کے ذہن میں حضور غوث اعظم کی کیا حیثیت آئے گی؟
پوچھے حضرت سلطان باؤ سے شہنشاہ بغداد کون ہے؟ سلطان باؤ خود شان والے ہیں، سلطان الفقراء ہیں، غوث ہیں، پر فرماتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منساں تے کرساں میرا۔ شہنشاہ بغداد غوث اعظم اکابرین امت میں سے ہیں، وہ صرف قادریوں کے پیر نہیں، وہ نقشبندیوں کے بھی پیر ہیں، چشتیوں کے بھی پیر ہیں، سہروردیوں کے بھی پیر ہیں۔ شہنشاہ بغداد اکابرین امت میں سے ہیں۔ کسی اداکار کا چہرہ دکھا کے کہ جی غوث اعظم بول رہے ہیں، تمہیں کیا پتا ان کے چہرے پہ کیسا حسنی نور ہے۔ اس لیے ہم یہ جو ڈرامہ بنایا جا رہا ہے، حضور غوث اعظم کو دکھایا گیا اور پہلے محی الدین ابن عربی کو دکھایا گیا، آج ہم درس قرآن میں اس فعل کی بھرپور ابھی مذمت ہی کر رہے ہیں۔ اگر گستاخی بڑی، بے ادبی بڑی، تو میں اکابرین کی خدمت میں عرض کروں گا اسے تحریک کی شکل بھی دی جا سکتی۔ بھرپور آواز اٹھائیں، وہ اس چیز کو روکیں یا نہ روکیں، کم از کم نئی نسل کو تو پتہ چلے گا کہ یہ کام جائز نہیں، یہ کام درست نہیں، یہ اس کام میں کیا کیا قباحتیں ہیں۔